ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتا؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے، اتنے گناہ ہیں اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا۔ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں۔ رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے ہیں۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے۔ مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا۔ جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے۔ اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا۔ سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں، اور پھر سحری کر لیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا۔ یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے۔ نہ کریں ایسا، ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے۔ پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب، اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں،
10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔
إن شانئك هو الأبتر. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول: جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا. قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر. بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے. جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو؟ بلکہ فصل لربك وانحر. رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. إن شانئك هو الأبتر. جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے. پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے. تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے. اب ایسے لوگوں میں چیک کیجئے، کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ارے یار اور بڑھ گیا، ایک اور ملک میں بھی کام شروع کر دیا، اس ملک کا بھی ویزا لگ گیا، نیا گھر بنا لیا، ابھی تو نیا گھر لیا تھا ایک اور گھر لے لیا. اب جب آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور آپ پہ پرابلم ہوتی ہے دل میں، تو چیک کریں دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کاروباری کولیگز میں، رشتہ داروں میں، کہ جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کے پاس آ کے کوئی کہ یار پتہ چلا ماشاءاللہ وہ بھائی بہت ترقی کر لی انہوں نے، ہاں یار بڑا ان کا نام بھی ہو گیا ہے. جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے آپ کے سامنے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں کوئی اور بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی تعریف اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو پھر چیک کریں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. حسد اسی کا تو نام ہے. تیسرا ٹیسٹ، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار میں اللہ نہ کرے، گھر میں کوئی مالی نقصان، کوئی جانی نقصان ہو جائے، اس کی عزت خراب ہو جائے، اس کی کوئی بات باہر آ جائے جو لوگوں میں مشہور ہو جائے، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے یار یہ بڑا اچھا ہوا،
میں تو انتظار میں تھا یہ برباد ہو جائے، اس کا نام بڑا چڑھ گیا تھا، یہ بڑا اچھا ہوا اس کے خلاف اسکینڈل بن گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا برا چاہ رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے پرابلم ہے، یہی تو حسد ہے۔ اور سوچے وہ دل کتنا برا ہے جو کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہے، اتنا برا دل نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ اب آؤ میں آپ کو حسد کی تعریف بتاتا ہوں۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ یا تو کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے نا یہ مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے، یہ ہے حسد۔ حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے، ٹھیک، رشک جائز ہے، اور اگر اچھے انداز میں ہو تو اس کا ثواب بھی ہے۔ رشک کرنا سبحان اللہ، صحابہ کرام میں بڑا پیارا رشک تھا، میں آپ کو واقعہ بھی سناؤں گا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ مجھ پر اگلے اور پچھلے رشک کریں گے۔ رشک ہے کیا کہ یا اللہ جو تو نے ان کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، آپ کہ یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے۔ کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی، آپ دعا کریں یا اللہ اس کو جیسا بنایا مجھے بھی بنا دے، اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کا چھین کر مجھے دے دے یا اس کو برباد ہو جائے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس کو کیوں ملا۔ ذرا سمجھیے آپ یہ کتنی بری بات ہے۔ بیسیکلی حسد کرنے والا آپ کو پتہ ہے کرتا کیا ہے؟ کس پر آرگیومنٹ اور کس پر اعتراض کرتا ہے؟ مجھے آپ سب مل کے جواب دیں گے، بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں، عزت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اسے کیوں ملا؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی مرضی جسے چاہے عطا فرمائے، وہ خالق وہ مالک۔ یہ اعتراض بنتا ہے رب کی تقسیم پر۔ تو کبھی کسی کی نعمت پر حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو عزت دی، وہ مالک ہے۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں نا اللہ مجھے بھی دے دے، یہ نہ سوچیں کہ اس کا چھن جائے۔ رشک صحابہ کیسے کرتے تھے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ ہے، مہاجرین جو تھے نا وہ بڑے غریب تھے، انصار تو مدینے میں رہتے تھے، وہ ویل آف تھے، ان میں سے بہت سارے مالدار تھے۔ مکے سے جو صحابہ آئے تھے مہاجرین وہ بڑے غریب تھے، تو مہاجرین صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ لک ایٹ دا ریکویسٹ، انداز دیکھو۔ اور ہمیں بھی غریب لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم پیچھے رہ گئے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، دنیا بھر کی آسائشیں نہیں ہیں۔ لوگ اس وجہ سے ٹینشن میں ہیں۔ صحابہ کی ٹینشن کیا تھی؟ آقا سے عرض کرتے ہیں حضور یہ جو مالدار صحابہ ہے نا یہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ کیسے؟ کہ حضور یہ صدقہ دیتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں خرچ کر سکتے، یہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، یہ غلام آزاد کرتے ہیں اپنے پیسوں سے ہم نہیں کرتے، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ حضور یہ پیسوں سے بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ گاڑی میں آگے بڑھ گیا، یہ بنگلے میں آگے بڑھ گیا، یہ فیکٹریوں میں آگے بڑھ گیا، اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ صحابہ کو مالدار صحابہ آگے بڑھ گئے کا کیا کانسیپٹ تھا؟ حضور یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا کام کیا۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ چلو تم بھی پیسے لے جاؤ مالدار بن جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا میں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو سب سے آگے ہو جاؤ گے، تم ان کے سب کے قریب پہنچ جاؤ گے، اگر کوئی اور عمل کرے گا تو وہ تمہارے برابر آئے گا ورنہ تم آگے رہو گے۔ کہا حضور ضرور بتائیے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح، 33 بار تحمید، 33 بار تکبیر کہا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، انشاءاللہ جو آگے ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اچھا صحابہ آئے اسی لیے تھے، پیسے لینے تو آئے نہیں تھے، نیکیاں لینے آئے تھے نا، بڑے خوش، ریلیکس، اب ہو گیا کام، پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم یہ تسبیح پڑھ لیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مہاجرین صحابہ پھر آ گئے، کہتے حضور مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے وظیفہ بتایا نا وہ یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے، اب انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دینا ہے تو حضور پھر تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ مگر یار دیکھو ماحول کیسا تھا، انوائرمنٹ کیسا تھا، کمپٹیشن کیسا تھا، ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے مگر نیکیوں میں، کہ یہ آگے بڑھ گیا کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔
مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. مجھے کئی لوگ ملتے بھی ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں, میں چینل پہ بھی مجھے سن رہے ہوں گے, کہتے ہیں بڑے نیند نہیں آتی, ٹینشن میں رہتا ہوں, بہت سوچتا ہوں. جو بے سکون ہے نا دنیا میں, جو مجھے سن رہا ہے, چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا. جب دل میں حسد ہونا, انسان کو سکون نہیں رہتا ہے, اسے نیند نہیں آتی ہے, کیونکہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے, اسے ٹینشن ہوتی رہتی ہے. تو دوسرے کی ترقیوں میں خوش ہونا سیکھیں. بڑا پیارا جملہ بزرگان دین لکھتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا بھلا سوچے, اللہ آپ کا بھلا کر دے گا. کبھی زندگی میں کوئی کاروبار آپ جیسا کر لے, آپ جیسی آئٹم لے آئے, آپ جیسی فیکٹری لگا لے, آپ جیسی دکان کھول لے, ٹینشن نہ لو. اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ اسے بھی عطا فرمائے. دعا کرے یا اللہ اسے بھی نواز اور مجھے بھی نواز دے. کسی کے لیے کوئی کھڈا کھودتا ہے نا, وہ خود جا کر اس میں گر جاتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں نے دل کی ایک بیماری تو آپ کو یہ بتانی تھی کہ چیک کر لو کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا. اور ایک اور بات ساتھ بتا دوں, ہمارا ایک اور پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. یہ کبھی بھی ریس ختم نہیں ہوگی. آپ لاکھ پتی تھے تو آپ کو کروڑ پتی بننے کا شوق تھا, آج کروڑ پتی بن گئے, آپ کو ارب پتی نظر آ رہے ہیں. اور آگے آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے لیں, تھوڑی دیر کے بعد سگنل پر اس سے اچھی گاڑی آپ کے برابر میں کھڑی ہوگی اور آپ دیکھ کے کہیں گے یار میں اب یہ لینی ہے. یہ کبھی ریس ختم نہیں ہوگی, آپ ٹینشن میں ہی رہیں گے. ایک جملہ یاد کر لیجئے, نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں. آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے, آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسئلہ یہی ہے, ہم نیو کراچی میں رہتے تو ڈیفنس والے یاد آ رہے ہوتے ہیں, ڈیفنس پہنچ جائیں تو اب جناب اس کے بعد اسلام آباد میں گھر یاد آتا ہے, پھر بیرون ملک میں پراپرٹی یاد آتی. یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی. کہاں سے ختم ہوگی؟ ہر ایک سے ایک مالدار موجود ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں کہ مالک تیری مہربانی, تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. آپ ریلیکس ہو جائیں گے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے نا. آپ کریں نا مقابلہ, کمپٹیشن کرنا ہے تو کیجئے نیکیوں میں. اچھا وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اب میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گا. اچھا وہ قرآن بھی پڑھتا ہے روزانہ, ارے اب تو میں روز قرآن پڑھوں گا. اچھا وہ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے, میں بھی اب دین کا کام کروں گا. وہ تہجد پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھوں گا. ہمیں لینڈ کروزر والا دیکھ کر ٹینشن ہو جاتی ہے میری لینڈ کروزر کب ہوگی. تہجد والے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ میں تہجد گزار کب بنوں گا, میں روز قرآن پڑھنے والا کب بنوں گا. ارے یار یہ دین کا کام اتنا کرتا ہے, کاروبار چھوڑ کر بیرون ملک مدنی قافلے میں چلا جاتا ہے, میں بھی یہ کام کروں گا. اس کو دیکھ کر خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, میں پیچھے رہ گیا. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا. بھول گئے غزوہ تبوک کا موقع. آج ہمارے پاس پیسے ہوں تو دنیا کی لگژریز یاد آتی ہیں. حضرت عمر کے پاس بھی پیسے تھے, کہتے ایک دن ایسا آیا مال کچھ زیادہ تھا, اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا موقع ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں. آج موقع اچھا تھا, پیسے بھی اچھے تھے, ہاتھ کھلا تھا, آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں آ گئے. کیا ذہن تھا؟ پیسے ہیں تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے, پیسے ہیں تو عیاشیوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے, پیسے ہیں تو گناہوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے. آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیسے تھوڑے تھے تو گناہ تھوڑے تھے, پیسے بڑھتے گئے تو گناہ بھی بڑھتے گئے. عجیب ہماری تھنکنگ ہے. ہونا کیا چاہیے بتاؤ نا؟ اللہ عطائیں بڑھائے, ہم سجدے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں. مگر ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں, ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. آدھا مال لے کر حضرت عمر پہنچ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, اے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا آدھا لے آیا ہوں. 2.5% زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑتی ہے, عمر فاروق 50% لے کر پہنچ گئے تھے. کہتے ہیں اب انتظار تھا کہ آج ابوبکر صدیق کیا لاتے ہیں. یہ کیسا کمپٹیشن ہے دیکھو نا, یہ کیسا مقابلہ ہے. کرے نا یہ مقابلہ, اس کو بنا تھوڑی ہے. ہم گاڑیوں میں, بنگلوں میں, فیکٹریوں میں مقابلہ کرتے ہیں, وہ جنت میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق اب آئے, اپنے سر پر سامان لے کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ کیسا جذبہ تھا. آؤ نا مقابلہ کرنا ہے تو یہ کرتے ہیں نا.
ہم نیک لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں کہ میں ایسا بنوں گا. اس لڑائی سے, اس کمپٹیشن سے نکل جاؤ کہ وہ کیوں آگے نکل گیا, وہ کیوں پیچھے رہ گیا. حسد کریں گے تو بربادی مقدر ہوگی. اب میں آگے جا کر آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. میں ایک اور دل کی بیماری کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی بڑی عام ہو گئی ہے, بھائی بھائی کے درمیان, بہن بہن کے درمیان. اور وہ کیا ہے, وہ بھی آپ کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں. وہ بیماری یہ ہے, وہ پرابلم یہ ہے. روض الریاحین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا, میں نے دیکھا میرے برابر میں ایک تاجر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایک جو ہے وہ فقیر وہ نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے. وہ بزرگ دیکھ رہے تھے وہ فقیر دعا کیا کر رہا ہے. وہ فقیر دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے. ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور مجھے گاجر کا حلوہ کھانا ہے, مثال کے طور پر. اب وہ دعا کر رہا ہے, تاجر اس کے برابر میں بیٹھا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. تاجر کہہ رہا ہے یہ دعا کرنی نا مجھے سنا رہا ہے, اس کو کھانا ہے, یہ چاہتا ہے میں منگوا کے دے دوں. میں نے منگوا کے نہیں دینا اس کو, یہ کرتا رہے جتنی بھی دعا, میں نے اس کی بات نہیں سننی, یہ مجھے دکھا رہا ہے. تھوڑی دیر ہوئی, وہ فقیر دعائیں کرتے کرتے سو گیا. وہ تاجر بھی بیٹھا ہے مسجد میں, وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں. اب ایک اور شخص مسجد میں آیا بڑا سا طباق لے کر, ٹھیک ہے, اور اس طباق میں کپڑا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر. وہ آیا آگے اور آ کر اس نے کیا کیا, اس نے اس فقیر کو اٹھایا اور کہا کہ حضرت یہ کھانا کھا لیں. اب تاجر حیران کہ اس فقیر کو کون کھلانے آیا. جب وہ طباق سے کپڑا ہٹانا تو اس کے اوپر چکن بریانی اور گاجر کا حلوہ موجود تھا, یعنی جو اس نے دعا کی تھی نا وہ دعا والا کھانا تھا. تاجر حیران کہ بھائی ایک منٹ رکو, یہ تم اس کو جانتے ہو کیا؟ کہ نہیں میں اس بندے کو نہیں جانتا, پہلی بار ملاقات ہوئی ہے. پر یہ والا کھانا کیوں لے کر آئے اور مسجد میں کیوں آئے؟ کہتا میری بھی بڑی کہانی ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں غریب آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں, روز تھوڑے پیسے گھر لے جاتا ہوں. ایک عرصے سے میرے بچے مجھ سے فرمائش کرتے تھے ابو کبھی تو اتنے پیسے لائیں کہ ہمارے گھر میں چکن بریانی بنے, گاجر کا حلوہ بنے. میں پھر ایگزامپل دے رہا ہوں, کتاب میں کھانا کوئی اور ہوگا. تو کہتا ہے آج پیسے اچھے ہوئے تھے, گھر آیا, بیوی کو پیسے دیے کہ یہ والا کھانا بناؤ, بچے کئی دنوں سے فرمائش کر رہے ہیں. بیوی کھانا بنانے میں لگ گئی, میں سو گیا, مگر میری آنکھیں بند ہوئیں تو میری قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے, فرمایا تمہارے محلے کی مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے اور اس نے اسی کھانے کی فرمائش کی ہے جو آج تمہارے گھر میں بنا ہے. جاؤ جا کر اس کو یہ کھانا کھلا دو, وہ تھوڑا سا کھائے گا, باقی واپس لوٹا دے گا, اللہ اس کھانے میں برکت بھی ڈال دے گا. اور سنو میں تمہارے لیے اس نیکی کی وجہ سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. مزدور کہتا ہے میری تو لاٹری نکل آئی, میں اٹھا, کھانا بچوں کو نہیں کھلایا, طباق لے کے ادھر ہی آ گیا. اس فقیر نے تھوڑا ہی کھانا کھایا, کہ باقی لے جاؤ. اب تاجر تھا نا وہ شاکڈ, کیونکہ وہ تو بدگمانی کرتا رہا نا, وہ تو یہ سوچتا رہا کہ یہ دعا میرے لیے نہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا, مجھے سنا رہا ہے. تاجر نے اس مزدور کو پکڑ لیا, کہ ایک بات بتاؤ کتنے پیسے خرچ کیے تھے؟ آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں نا پیسے خرچ کر لیں گے بھائی, نیکی کما لیں گے. صرف پیسوں سے نیکی نہیں ملتی, نیت بھی چاہیے ہوتی ہے. ادھر وہی کیلکولیشن کرنے گیا کہ بتاؤ کتنے پیسے کھانے پہ خرچ کیے. مثال کے طور پہ اس نے کہا 2000 روپے. کہ مجھ سے 5000 لے لو, جو نیکی کی ہے نا اس میں حصہ دے دو. وہ مزدور کہتا ہے اتنی بڑی نیکی میں تمہیں کیسے حصہ دے دوں؟ کہتا ہے 10000 لے لو. کہتا ہے نہیں دوں گا. کہ 20000 لے لو. مزدور کہتا ہے دنیا کی ساری دولت دے دو, آقا نے جو بشارت دی ہے وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. کہہ کے چلا گیا. تاجر روتا ہوا پریشان مسجد سے باہر نکلا. علماء کرام نے اس واقعے کو کتابوں میں نقل کر کے بتایا کہ بدگمانی جو ہے نا یہ اتنی عجیب بیماری ہے کہ نیگیٹو اپروچ, کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنا ہی نہیں ہے, یہ نقصان ہی لاتی ہے, یہ بربادی ہی لاتی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. ہم کیوں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہاں تو حال یہ کوئی نماز پڑھے تو لوگ کہتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. عمرے پہ گیا نا, یہ بھی جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے. ارے وہ اللہ کے گھر گیا, تم بدگمانی کر کے گناہ کر رہے ہو, حرام کر رہے ہو. ایک ہے حسن زن, گمان دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا. اچھا گمان پازیٹو یا نیگیٹو جس کو بدگمانی کہتے ہیں. حسن زن بہت اچھی چیز ہے, بلکہ ایک آدھ جملہ یاد کر لو, حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. حسن زن کا عادی بنے, پازیٹو سوچے.
اب مثال دیتا ہوں. اب آپ وہی والی بات کہ بیان تو ہو رہا ہے, آپ کہیں گے یار بیان تو اچھا ہو رہا ہے لیکن میں تو بدگمانی نہیں کرتا, میں تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتا. چلے ایک اور ٹیسٹ, آج دل کی بیماری کی بات ہو رہی ہے نا, ساتھ ساتھ لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرتے جاتے ہیں, پھر آخر میں علاج بتا دوں گا. ٹھیک ہے جناب, اب ٹیسٹ کرتے ہیں. کسی کو فون کیا, ہمارا ضروری کام ہے یا پیسے نکلتے ہیں, فون نہیں اٹھایا اس نے. پہلا خیال دل میں کیا ہے؟ ہاں بھائی اب بڑا آدمی ہو گیا ہے, اب تھوڑی اٹھائے گا, مطلب نکل گیا نا, اب فون تھوڑی اٹھائے گا. کسی کے گھر گئے, دروازہ ناک کیا, گھر والوں نے کہا نہیں ہے گھر میں. ویری فرسٹ تھاٹ, پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اندر ہی ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اکبر. ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ مجھے بتائیے نا, آپ اگر سو رہے ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ واش روم میں ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, فون اٹھاتے نہیں؟ اٹھا سکتے. جب آپ کچھ کیفیات میں فون نہیں اٹھا سکتے تو امیجن کریں وہ بھی اسی کیفیت میں ہوگا. حسن ظن کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے کسی کو بلایا دعوت میں, مثال کے طور پہ شیطان ہے نا اتنا مردود ہے, اس نیکی کے کام میں بھی بدگمانی کروا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس اجتماع میں آپ نے, یہ بیچارے ہمارے اسلام بھائی کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ سب کے پاس گئے ہوں گے, کارڈز دیے, دعوت دی, لیکن مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دعوت دی, یار میں بھی جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ, وہ نہیں آیا. پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہاں بھائی فنکشن میں بلاتا نا تو بالکل مرے سے پہلے پہنچ جاتا, اپنی گاڑی لے کر آتا فلم دیکھنے کے لیے. اجتماع میں بلایا تھا نا اللہ رسول کے نام کے لیے, ادھر کدھر آئے گا؟ اب بتاؤ, اس کا اس اجتماع میں آنا واجب نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے نہیں آیا, نہیں طبیعت نے چاہا, مگر آپ کی اس بدگمانی نے آپ کو گناہ کبیرہ کروا دیا. اتنا عجیب معاملہ ہے. ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھے نا مارکیٹ کے اندر, ٹوپی ووپی لگانا شروع کر دے بیچارہ نیا نیا نمازی, ہاں بھائی آپ کو وظیفہ لے کر آیا ہے, جبھی دکان پہ اس کے گاہک جا رہے ہوتے ہیں. کمال ہے یار. وہ اللہ رسول کا ہو سکتا ہے کسی بیان میں ہی سن لیا ہو کہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس لیے تسبیح لے لی, وہ دکان پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے, میری دکان کی طرف رک کر کے پھونکتا رہتا ہے. وہ وظیفے کر کے مرتبے پڑھ رہے ہیں اس کے, اور آپ کی بدگمانی کر کے گناہ بڑھ رہے ہیں. یہ بدگمانی اتنا برا گناہ ہے. دنیا میں کئی گناہ ہوتے ہیں نا, اس کے لیے پارٹنر چاہیے. جھوٹ بولنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ چاہیے نا, بندہ جھوٹ بولے گا کس کے ساتھ؟ بد نگاہی کے لیے معاذ اللہ کسی کو دیکھے گا. مگر بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے کوئی پارٹنر نہیں چاہیے, بندہ اکیلے ہی سوچتا رہے, کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہے اور گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے, کہیں ہم تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے, پازیٹو سوچے, اچھا سوچے. نماز پڑھے تو بندے کو کہتے ہیں یار دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. حج کے لیے کیوں گیا؟ تو بھائی حج کے لیے اس لیے جا رہا ہے کہ ادھر بھی کوئی کاروبار کرتا ہوگا. نہ کریں ایسا. وہ نیکی کر کے ہو سکتا ہے اللہ کا مقبول بندہ بن رہا ہو, اور آپ بدگمانی کر کے اپنے لیے حرام کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. اس چیز سے نکلیے, پازیٹو سوچیے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو روتا دیکھو نا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی رو رہا ہے تو تم بھی رونا شروع کر دو. ایک بار میں نے ایک رونے والے شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھانے کے لیے رو رہا ہے. 1 سال کے لیے رونے کی لذت مجھ سے چھین لی گئی. پتہ نہیں کس عبادت سے محروم ہو گئے ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے. بھائی یہ اس لیے تھوڑی بیان کرتا ہے, یہ اس لیے تھوڑی نعت پڑھتا ہے, یہ تو اس لیے کرتا ہے. آپ ہم میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی کے دل پہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ میرے اپنے عیب تھوڑے, میں دوسروں کے عیب تلاش کروں, میں اللہ سے اپنے لیے توبہ کروں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ایک اور بیماری ہے جو آج ہمارے اندر, اور یہ حسد اور بغض, جو یہ حسد اور یہ جو ہے نا بدگمانی, یہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جس سے حسد ہوگا اس سے بہت زیادہ بدگمانی ہوگی. یعنی کچھ لوگ تو اتنے بدگمان ہیں, اتنی ٹینشن ہے ان سے, تو یوں سمجھیں یعنی ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے, پھر میں سوچتا ہوں کبھی کبھی وہ خود کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے کہ ان سے آپ ملاقات کر کے بہت زیادہ مسکرائے نا تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے, یعنی مجھے اتنا دیکھ کے مسکرا کیوں رہا تھا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے خلاف. اچھا ملاقات کر کے نہ مسکرائیں تو کہ یار یہ مسکرایا کیوں نہیں, یہ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے, میرے خلاف کوئی اور پلاننگ چل رہی ہے. اب بندہ مسکرائے کہ نہ مسکرائے, ایسے آدمی سوچتے ہی رہیں گے کسی کے بارے میں. ہو سکتا ہے اس اجتماع میں بھی ایسے ہوں گے, فلاں آگے کیوں بیٹھا تو فلاں پیچھے کیوں بیٹھا, تو مجھے ہاتھ کیوں نہیں پکڑ کے بٹھایا گیا, مجھے ارے یار ان کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی. تھوڑی سی زندگی انجوائے کرو, ریلیکس رہو, بدگمانیاں چھوڑ دیں. آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ نکال دیں اپنے دل سے, ورنہ آپ خود ہی پریشان رہیں گے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جس کو نیند نہیں آتی, جس کو سکون نہیں ملتا, حسد ہے, یا تو حسد ہوگا یا بدگمانی ہوگی. کیونکہ اتنا سوچتے ہیں, اتنا ٹینشن لیتے ہیں. تو خدا را ان گناہوں بھرے معاملات سے اپنے آپ کو نکالیں. اور اس کی وجہ سے پتہ ہے نقصان کیا ہو رہا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دل کی وہ بیماریاں آج بیان کروں گا کہ جو ہمارے ایمان کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں, ایمان برباد کر سکتی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے,
ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہاں مجھے نظر بھی آ رہا ہے بہت سارے نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہوں گے, صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے, ہم یہ سب کر بھی رہے ہیں, مگر وہ مزہ نہیں ہے طبیعت میں, وہ نورانیت نہیں ہے, وہ رحمت نہیں نظر آ رہی, وہ نورانیت نظر نہیں آ رہی, وہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی, وہ تلاوت کا ذوق نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک خوبصورت سا پیالہ ہو, اس میں پہلے آپ تھوڑی سی گندگی ڈالیں, کیچڑ ویچڑ ڈال دیں, ناپاک کوئی چیز ڈال دیں, اب اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ ڈالیں. بتائیے دودھ پیئیں گے آپ؟ وہ دودھ سارا گندا ہو گیا اس گندی چیز کی وجہ سے. ہمارے دل کا اس وقت مسئلہ یہی ہے. دل ایک پیالے کی مانند ہے. ہم نے دل میں کہیں غیبت چھپا رکھی ہے, کہیں بغض رکھا ہے, کہیں بدگمانی رکھی ہے, کسی نے دل میں تکبر رکھا ہے, کوئی حسد پال کے بیٹھا ہے, اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, صدقے بھی دے رہا ہے. اب وہ عبادت کا دودھ جو جا رہا ہے, مگر ساتھ وہ جو گندگی ہے نا, وہ اس دودھ کی پاکیزگی نہیں دے رہی آپ کو, وہ گندا کر دیتی ہے اس کو, اس کے اندر وہ برکت ہی نظر نہیں آتی. یہ دونوں چیزیں گڈمڈ ہو رہی ہیں. یاد رکھو عبادت کا نور جو ہے نا وہ گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نہیں ملے گا. پہلے یہ صاف کرنا ہوگا. پیالہ دھوتے ہو نا پینے سے پہلے گلاس, تو پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں ہر سجدہ آپ کی معرفت الہی میں اضافہ کرے گا. آپ تلاوت کریں گے آپ کے آنسو بہنے لگیں گے, آپ دعا کریں گے آپ کی رکت طاری ہو جائے گی, آپ اللہ کی عبادت کریں گے آپ کو ذوق ملنا شروع ہو جائے گا, آپ تسبیح لے کے درود پاک پڑھیں گے اس کی چاشنی منہ میں محسوس کریں گے. کیونکہ دل صاف ہو چکا ہوگا, یہ گندگیاں دور ہو چکی ہوں گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج اس اجتماع میں میں نے 2 دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے. خدارا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ, خدارا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایسی بیماری ہے, لوگ ویسے بڑی مسکرا کے ملیں گے, یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. بھائی بھائی ہوگا, دوست دوست ہوگا, ساتھ کاروبار کرنے والے ہوں گے, کھانا روز ساتھ کھاتے ہیں, لیکن دل میں حسد پال کر بیٹھے ہیں. کوئی گھر پر بلائے نا, آئے بھائی ذرا میرے گھر پر آئیے گا, نیا گھر لیا ہے, آپ کی دعوت ہے, گھر بھی جائیں گے, بریانی بھی کھائیں گے, اس کے سامنے یہی کہیں گے کیا گھر بنایا ہے, شاندار گھر بنایا, ڈرائنگ روم تو بہت اچھا ہے, باہر نکل کے کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے. یعنی کمال ہے یار. ساتھ دوستی ہے لیکن دل میں حسد پال کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی دوست آ کر بتائے نا یار نئی گاڑی لی ہے, ارے کیا زبردست گاڑی, کلر بھی بہت اچھا ہے, ارے ماڈل بھی زبردست ہے, ویری گڈ. جیسے ہی وہ نکلا سود کے پیسوں سے لی ہوگی. تمہیں کیوں پرابلم ہے یار؟ اس نے کسی بھی پیسے سے لی, ہم کیوں, اچھا اس کا کیا بگڑا, اس کی گاڑی واپس نہیں آ گئی, اللہ نے دینا ہے اس کو اور دے گا. گناہ آپ کو مل گیا, تکلیف آپ کو مل گئی, ٹینشن آپ نے لے لی. نکالو اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو, اور یقین کریں اگر یہ دل حسد سے پاک ہو گئے نا, اگر یہ دل بدگمانی سے پاک ہو گئے, ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, کاروباری جس کو بزنس جیلسی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی. ہم کیوں دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ مدینہ منورہ کی مارکیٹ ہے, مولانا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ یہ واقعہ سناتے. سنو پہلے بزنس مین کیسے ہوتے تھے. ایک شخص ایک کپڑے کے تاجر کے پاس گیا, جا کر کہتا ہے حضرت مجھے ایک کپڑا چاہیے, آپ کے پاس ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا اتنا اتنا دے دیں. کہا بھائی بات سنو, مسئلہ یہ ہے جو کپڑا تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو ہے, لیکن سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, میری آج صبح سے بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے, صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ فارغ بیٹھا ہے, جا کر اس سے لے لو تاکہ آج اس کی بھی سیل ہو جائے. یہ اسلام ہے, دوسروں کا بھلا سوچنا اسلام ہے. ہم کہتے خبردار سامنے والے کے پاس گئے, 2 نمبر کا مال بیچتا ہے, کبھی نہیں جانا, چیٹر ہے 1 نمبر کا. ہمیں آ کر کوئی بتا دینا پہلے فلاں فیکٹری وزٹ کر کے آیا ہوں, پہلے 10 منٹ تو اس فیکٹری کی برائی بیان کریں گے, پھر اپنی پروڈکٹ دکھائیں گے. اللہ کے بندو اس سے کاروبار نہیں ہوتا. آپ کسی کو کتنا بھی نیچا دکھانے کی کوشش کریں, جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا, جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا. ایک جملہ آج یاد کر کے چلے جاؤ کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. دوسرے کا آپ کبھی بھی, جو بڑے کاروباری بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے, آپ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ یہ کہہ کر نہیں بیچ سکتے کہ اس کی خراب ہے مجھ سے لے لو, ہے اس کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے میری خرید لو. نہیں جناب, کوئی نہیں خریدے گا. آپ اپنی پروڈکٹ اچھی بنائیں نا, اچھی ہوگی تو خود آپ کے پاس گاہک آ جائے گا. تو دوسروں کی برائی والے فیس سے نکل آئیں, اپنے کاروبار پر توجہ دیں, اپنی پروڈکٹ پر توجہ دیں, اس کو بیوٹیفائی کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ کریں. لیکن کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ کر, کسی سے حسد کر کے آپ ترقی نہیں پائیں گے, آپ برباد ہی ہو جائیں گے. اب میں نے یہ دونوں پرابلمز بتا دی, ایک اور بات ساتھ بتا دوں. حسد کرنا یقیناً منع ہے, بدگمانی کرنا یقیناً منع ہے, لیکن سبحان اللہ what a beautiful religion we have. کتنا شاندار مذہب ہے ہمارا. مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے کام بھی نہ کرو کہ تم سے لوگ حسد کرنے لگے ہیں. اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بھی بچاؤ کہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں. اپنے بھائیوں سے محبت کرو نا تاکہ وہ گناہ نہ کریں, اور ایسے کام نہ کرو کہ لوگ بدگمانی کریں. اب مثال کے طور پہ آج عجیب ٹرینڈ بنا ہوا
اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو آج میں نے کھانا بھی ہے نا وہ بھی پہلے پوسٹ کر رہا ہے. کھانا پیٹ پہ بعد میں جائے گا, پہلے فیس بک پہ جائے گا, اپنی ڈشیں لگائیں گے. آج فیملی کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے گیا ہوں, آج فلاں ریسٹورنٹ میں فوراً چیک ان کرنا ہے, آج یہ والی گاڑی لی ہے. تھوڑے پیسے دکھانے زیادہ ہیں. اللہ کے بندو, جو پرانے پیسے والے تھے نا, بزرگ بیٹھے ہوں گے میری بات کو کہیں گے, وہ ہمیں شروع سے سمجھاتے تھے کہ نعمتوں کا اتنا زیادہ بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں شو آف, یہ حسد کروا دے گا, آپ کو نظر لگوا دے گا. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں نہیں کہتا اچھا گھر نہ لیں, اچھے کپڑے نہ پہنے, لیکن روز ہی گھڑی چینج کرنا, ہر 2 مہینے بعد موبائل چینج کرنا, ہر تھوڑے دنوں بعد گاڑی چینج کرنا, ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بنانا, پھر توڑ کے پھر بنانا. ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں, اور یہ کر آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کی نظریں لگیں گی, حسد ہو جائے گا. یہ ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے سے بہتر نہیں ہے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا. انشاءاللہ آخرت میں خزانہ ملے گا, ادھر بھی محل ملے گا, ادھر بھی محل میں رہتے ادھر بھی محل بنا لو. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج کی قوم کر رہی ہے. میں دیکھیں اس پہ تطبیق ضرور کیجئے گا. میں نہیں کہتا کہ اللہ نے دیا ہے تو خرچ نہ کریں, ضرور کریں حلال طریقے سے, لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ لوگ دیکھ نہ سکیں, اور بار بار ایک چیز کو کرنے سے لوگوں کی نظر لگ جاتی. ہر چیز ضروری ہے شیئر کرنا. ٹھیک ہے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے, لیکن ضروری ہے اپنے بیڈ روم کی تصاویر ساری دنیا کو دکھانا کہ آج نیا بیڈ لیا ہے, اس کے اندر یہ مساجر بھی لے لیا ہے. بس دنیا سے لائکس چاہیے, 10 لائک ملیں گے, 12 نظریں بھی ملیں گی بھائی. پھر خود ہی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو کہ تعویذ دے دے, طبیعت خراب ہو گئی ہے, بچے سارے بیمار ہو گئے, خود ہی نظریں لگوائیں آپ نے, خود ہی لوگوں کو اپنی نعمتیں بتائیں. تو ان کاموں سے بچو کہ جس کے ذریعے لوگ آپ سے حسد کریں اور جس کے ذریعے نظر لگے. دوسری بات, بدگمانی کے بارے میں تو کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بدگمانی جو کرتے ہیں ان کو تو منع فرمایا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں. آپ 3 بندے بیٹھو, 2 آپس میں باتیں نہ کریں, کیونکہ تیسرا کیا سوچے گا میرے بارے میں کر رہے ہیں. یہ بھی کام نہ کریں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. رات کا وقت تھا, 2 صحابہ گزرے, دیکھ کر آگے چلے گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا, کہا سنو یہ میری زوجہ ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں حضور کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچیں گے, بدگمانی کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. سبحان اللہ, یہ سوچئے, کلیئر کر دیا کہ دیکھو کچھ اور نہ سمجھنا, میری زوجہ ہے. اللہ کے حبیب, ہم کہتے ہیں دنیا جو کہتی ہے کہے بھائی میں تو کروں گا. نہیں, ایسے کام نہ کریں, ایسی جگہوں پر نہ جائیں جس کے بارے میں لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچیں. تو بہرحال آج کے بیان میں نے کوشش کی کہ آپ کو پرابلم بھی بتاؤں, کچھ ٹیسٹ بھی بتائے, آخر میں علاج بتا دیتا ہوں. نکلیں کیسے, پہلے ریئلائز کر لیں کہ ہو تو نہیں گیا, اور اگر حسد ہو گیا ہے نا تو کوئی بات نہیں, پہلے پہچانے کہ ہاں یار مجھے فلاں سے لگتا ہے پرابلم ہے, کیونکہ اس کی تعریف نہیں سن سکتا, اس کی ترقی نہیں دیکھ سکتا, اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں. یہ ڈائگنوز پہلے کریں, ورنہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو علاج کیسے ہوگا. اب علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ, اس طرح کی ساری بیماریوں کا ایک سب سے پہلا علاج تو یہ ہے, بندہ اللہ سے دعا کرے. الدعاء صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے حبیب سبحان اللہ ہمیں ترغیب دے رہے, دعا کریں, اللہ سے عرض کریں مالک جیسا بھی ہوں بندہ تیرا ہوں, دل میں حسد آ گیا ہے, مالک گندا ہو گیا ہے, کرم کر میرے دل کو صاف کر دے. روتے روتے دعا کریں, اللہ کریم کرم فرمائے گا, دل اجیالہ ہو جائے گا. دوسرا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا اس کے لیے دعا کرے. ہاں یہ ہے اینٹی بائیوٹک, تھوڑا سا درد ہوگا, انجیکشن میں بھی درد ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے کاروبار سے تکلیف ہے, آپ دعا کریں یا اللہ اس کے کاروبار میں اور ترقی دے. آپ کہیں مولانا صاحب مجھے اس کے کاروبار سے تکلیف ہے, آپ اسی سے دعا. ہاں یہی آپ کا علاج ہے. تکلیف ہوگی مگر ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی خوبصورتی سے تکلیف ہے, بولے یا اللہ اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ کر, اس کی شہرت میں اور اضافہ کر. ہوگا کیا؟ تھوڑے دنوں تک یہ پرابلم ہوگا, پھر دل جب صاف ہو جائے گا نا تو کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس کا کاروبار اور بڑھ گیا ہے, تو آپ کہیں گے میں نے بھی تو دعا کی تھی, بڑھنا ہی تھا. دل صاف ہو جائے گا. تیسرا اور آخری علاج تو بہت سارے ہیں, میں بیان ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس سے پرابلم ہو گئی ہے, جس سے دل میں لگتا ہے کہ یار دوری ہے, اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں, مجھے دل میرا صاف کرنا ہے, اس کا نہیں, مجھے اپنا پرابلم صاف کرنا ہے. تو پھر حل یہ لکھا کہ پھر اس بندے کو جا کر اچھا سا تحفہ دے. تحفہ دو, محبت بڑھے گی. حدیث ہے نا, تہادو تہابو. اب آپ بولیں گے یار مجھے اس کا منہ اچھا نہیں لگتا, اس کو تحفہ کدھر سے دوں بھائی؟ تو یہی تو علاج ہے. جب آپ تحفہ دیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں محبت بڑھے گی, تکبر, بغض, کینہ یہ سب صاف ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ 3 علاج باندھ لیں. اور یہ نہیں کرنا اس کو جا کے کہ بھائی تیرے سے بڑا حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں,
تو پھر اور گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں مولانا صاحب نے کہا تھا بیان سن کے آیا ہوں، تو یہ نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں بتانا ہے. آپ ویسے ہی جائیں، ملاقات کریں، اچھے انداز سے تحفہ دیں، دعوت دے دیں، اس کو اچھا کھانا کھلائیں، انشاءاللہ